اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ قسمت کیا ہے۔ یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کٹھ پتلی آقا کہیں ہماری ڈور کھینچ رہے ہیں۔ قسمت کوئی صوفیانہ قوت نہیں ہے۔ اگر کافی مواقع فراہم کیے جائیں تو ناممکن واقعات ہونے کی تقریباً ضمانت ہے، لیکن قسمت صرف موقع کے واقعات کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی وضاحت ہے: مطلب کی طرف رجوع۔ لوگ بشمول کھلاڑی کچھ غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے نوازے جاتے ہیں۔ کام میں اچھا کرنا، لیکن غیر معمولی کارکردگی، اچھی یا بری، ہمیشہ درست طریقے سے قابلیت کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم اتفاقی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ رات کو بری نیند لینا یا ایک ٹیسٹ کروانا جس کے تمام جوابات آپ جانتے ہیں۔ جو لوگ خراب کام کرتے ہیں وہ اگلی بار بہتر کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اگلی بار بدتر کرتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس اوسط صلاحیت ہوتی ہے جو موقع کے واقعات سے متاثر ہوتی ہے، اور ایک غیر معمولی کے بعد کارکردگی امکان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی اوسط کی طرف پیچھے ہٹنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ غیر معمولی اعداد و شمار ہیں، عام نہیں ہیں۔ تو آئیے قبول کریں کہ غیر متوقع واقعات ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ یہ بے ترتیبی ہمارے بہت سے کاموں کو متاثر کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قسمت وہ جگہ ہے جہاں موقع اور شعور یکجا ہو جاتے ہیں، ایک فلٹر کی طرح جسے ہمارے دماغ لگاتے ہیں۔ دنیا کی بے ترتیبی کی طرف ہمیں نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کرتا ہے جہاں کوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم موقع پر کیسے جواب دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ شاید ہم اپنی قسمت خود بنا سکیں۔ آپ پہاڑی راستے پر چل رہے ہیں، ایک چٹان اچانک آپ کے سامنے گرتا ہے۔ کیا آپ اس لمحے وہاں موجود ہونے کے لیے بدقسمت ہیں جہاں ایک پتھر نے آپ کو تقریباً ہلاک کر دیا، یا آپ خوش قسمت ہیں کہ بولڈر نے آپ کو یاد کیا؟ شاید قسمت دماغ کی حالت ہے۔ ماہر نفسیات رچرڈ وائزمین نے سینکڑوں افراد پر تحقیق کی ہے جو خود کو خوش قسمت کہتے ہیں یا بدقسمت۔ اس کے کام نے قسمت کے 4 اصولوں کو بے نقاب کیا۔ خوش قسمت لوگ موقع پر نوٹس لیتے اور عمل کرتے ہیں۔ مواقع عام طور پر آرام دہ اور نئے تجربات کے لیے کھلے رہنے سے۔ خوش قسمت لوگ آنتوں کے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، جو یہ کہنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے اعمال کے تحت لاشعوری عمل خوش قسمت لوگوں کے رویے بدنصیبی کو اچھائی میں بدل دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے پتھر کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ بدقسمت نہیں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس نے آپ کو یاد کیا۔ خوش قسمت لوگ امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی۔ آئیے کہتے ہیں کسی وجہ سے آپ انسانی قسمت کی پام ریڈر ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی خاص سے ملنے والے ہیں، تو آپ خوش اور پراعتماد چھوڑتے ہیں۔ آپ مسکراتے ہیں اور مزید باہر جاتے ہیں۔ زیادہ باہر جانا، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور اتفاق سے ان میں سے ایک خاصا اچھا ہے۔ انہوں نے آپ کا مستقبل نہیں دیکھا، انہوں نے اسے بنانے میں مدد کی۔ ایک خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی جسے ہم گڈ لک کہتے ہیں۔ وائس مین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ واقعی کر سکتے تھے۔ ان کی قسمت کو تبدیل کریں۔ چانس نے اب بھی ان کی زندگیوں پر ویسا ہی کام کیا جو ہمیشہ تھا، لیکن جب وہ موقع ملا دنیا کو دیکھنے کے اپنے نئے انداز کے ساتھ، اچانک وہ خوش قسمت لوگوں کی طرح سوچنے اور کام کرنے لگے۔ اور اگر یہ ذہنیت آپ کا نیا معمول بن جاتی ہے